ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہی وہ دور ہے جس میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی اور قیامت کی بڑی نشانیوں کی پیشن گوئیاں بھی کھل کر ہمارے سامنے آنے لگی ہیں۔ یہی وہ فتنے ہوں گے جس سے مسلمانوں کو ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دور میں نت نئے فتنے ہمارے گھروں پر ایسے ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ پاک کے محلات میں سے ایک محل کی چھت پر چڑھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ حضور فرمانے لگے کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں کی چھت پر بارش کے قطروں کی مانند گرتا دیکھ رہا ہوں۔ آج ہم جن فتنوں میں گرے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی احادیث کی روشنی میں کیسے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ستمبر 11، 2001 جدید دور کا ایک فیصلہ کن دن جس نے دنیا کو ایک نیا موڑ دیا جسے آج ہم اور ہماری نسل جانتے ہیں۔ اس دن نے لوگوں کے درمیان ایک باؤنڈری لائن کھینچ ڈالی۔ اس باؤنڈری لائن کے ایک جانب والے لوگوں کا کہ 9/11 کے حملوں میں خود امریکی ہاتھ ملوث ہے، جبکہ لائن کی دوسری جانب سے صدائیں اٹھیں ان حملوں میں اسامہ بن لادن کا ہاتھ تھا۔ مگر جدید دور کی یہ باؤنڈری لائن اس دور کی ایجاد نہیں۔ اس باؤنڈری لائن کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، جہاں سے تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک دور شروع ہوگا۔ دنیا کے درمیان کھینچی اس باؤنڈری لائن میں ایک جانب وہ ہوں گے جو مذہب کے ماننے والے ہوں گے تو دوسری طرف وہ جو مذہب کے ماننے سے انکار کریں گے۔ اس بڑی پیشن گوئی کی ایک جھلک 9 ستمبر کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھ لی، جسے دیکھتے ہوئے ATS یعنی ملحدین نے ایک ایسے مذہب کے خلاف جنگ کا آغاز چھیڑ دیا جو ان کے دجالی قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جس جنگ میں نہایت چلاکی ہوشیاری سے اسلام پروپیگنڈا شروع کیا، پھر دلیر و بہادر سمجھے جانے والی قوم کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر اپنے ہی بنائے گئے ایک اصول کو بھول بیٹھے، ایوری ایکشن ہیز اے ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے عظیم برٹش امپائر جو اپنے وقت کی زبردست طاقت مانی جاتی تھی، مگر وقت نے ان کا ایک ایسا فیصلہ کیا آج وہ گنتی کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، جو اب مغربی کنٹرول میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 9 ستمبر کو ہی فتنہ دھیما فرمایا تھا، جس کا مطلب ہے تاریکی، اور اسی دن سے ہی پوری دنیا کے لیے ایک تاریک دن کا آغاز ہوا۔ اس فتنے کا خاتمہ دجال کی آمد سے ہوگا، جس کے بعد آئے دن نت اور اس سے بھی خطرناک فتنوں کا آغاز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں شروع ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا۔ جہاں پر بہت سارے فتنوں کا ذکر ہوا، فتنہ احلاس کا بھی ذکر فرمایا۔ ہم میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیسا فتنہ اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ حضور فرمانے لگے، وہ بھاگنا اور مال کا ناحق حاصل کرنا ہوگا، جس کا مطلب لوگوں کے درمیان آپس میں شدید بغض و حسد ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کوئی کسی کی صورت دیکھنے تو کوئی کسی کا ساتھ نبھانے کا روادار نہیں ہوگا، بس صرف ایک دوسرے کا مال چھیننے اور دوسروں کا مال ہڑپ کر لینے کے چکر میں ہوں گے۔ اس فتنے کے بعد فتنہ سراقہ کا ذکر کیا، جس کی تاریکی اور تباہی ایک ایسے شخص کے قدموں سے نکلے گی، یعنی اس فتنے کا تعلق اس شخص سے ہوگا جو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ وہ شخص یہ گمان رکھے گا کہ وہ کردار کے حوالے سے بھی میرے خاندان سے ہوگا، مگر حقیقت تو یہ ہوگی بھلے وہ نسبت کے اعتبار سے میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مگر وہ فعل و کردار کے اعتبار سے میرے اہل بیت سے ہرگز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، میرے دوست اور میرے اپنے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوں۔ پھر اس فتنے کے بعد لوگ ایسے فتنے کا اعتبار کر کے بیعت کریں گے جو پسلی کی اوپر کولے کی مانند ہوگا۔ پھر دھیمیاں کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ فتنہ اس امت میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا ہاتھ تماچے کے طور پر نہ لگا ہو۔ یہ فتنہ اتنا وسیع اور ہماگیر ہے کہ امت کا ہر شخص اس کے اثرات کو محسوس کرے گا۔
جو ہر مسلمان کو نقصان میں مبتلا کرے گا، اور جب یہ کہا جانے لگے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کی مدت مزید بڑھ جائے گی۔ یہ بات الگ سے ہے کہ کسی وقت اس فتنے کا اثر تھوڑا کم ہوتا دکھائی دے تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ فتنہ ختم ہو گیا، مگر اصل میں ختم نہیں ہوا ہوگا بلکہ اس کا وقت اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا تو شام کو کافر بن جائے گا۔ یہ فتنہ انسانی دل و دماغ پر اس قدر غالب ہو جائے گا کہ دن رات انسانی سوچوں میں تبدیلی پیدا ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا کہ کسی مسلمان کی مال جان عزت کو نقصان پہنچانا اسلام میں حلال نہیں، مگر شام ہوتے ہوتے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو ہڑپ کرنا جائز و حلال ہے۔ یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی حتیٰ کہ یہی وجہ لوگوں کو اپنے خیموں تک محدود کر دے گی۔ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا، اس میں نفاق نہیں ہوگا، تو ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو اس دن یا اس سے اگلے آنے والے دن دجال کے آنے کے منتظر رہنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان فتنوں کو دور سے جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس دور میں کسی کو جس جگہ پناہ کی جگہ ملے یا اپنے بچاؤ کے لیے محفوظ جگہ پائے تو وہ اس میں چلا جائے۔ مزید فرمایا، جو اپنے پاس اونٹ رکھتا ہو وہ اپنے اونٹ سے جا ملے، جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری سے جا ملے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اپنی زمین پر ہی جا بیٹھے۔ ہم میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ فرمانے لگے اسے چاہیے کہ اپنی تلوار لے کر اپنی دھار پتھر سے مارتے ہوئے ختم کر دے، یعنی اسے لڑنے کے قابل نہ رہنے دے۔ جو بھی انہیں جہاد میں لڑنے کے لیے کہے تو وہ اس کی بات نہ مانے، کیونکہ جہاد کی لڑائی میں استعمال ہو کر جو بھی اس لڑائی میں مارا گیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ 9 ستمبر 2001 کو دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو مغربی طاقتوں نے اس فتنے میں ڈال دیا، اور کیسے مسلمانوں کو مسلمان زمین کی حفاظت کے لیے اکسا دیا کہ وہ اور زیادہ مزاحمت کریں اور دنیا کی نظر میں وہ اور زیادہ دہشت گرد ثابت ہو جائے، کیونکہ دنیا وہی دیکھے گی جو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو نہیں دیکھ پا رہے؟ جہاد کے نام پہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے، جب مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی عزت مال جان و ابرو کو کچلا جا رہا ہے۔ مسلمان مذہب کو دہشت گرد قرار دے ڈالا گیا۔